اور ہے, کسی چھوٹے کا کسی کو بلانا گل اور ہے. میں حیران ہوں کہ ساڈے جیسے اکبر بلا رہا ہے اور بلا کدھر رہا ہے؟ الل جنہ, جنت کی طرف بلا رہا ہے. یہ مطلب ہے پہلے اللہ نے جنت بنائی ہے, پھر وہ بندے جنت کی طرف بلا رہے ہیں. ویسے جانا تو ان کسی مرضی نہ یہ بلا تو ہے, بندے جنت سے کھڑنے ہوں تو بلان دی کی لوڑ بھائی. تکے نال کھڑنے ہوں تو لے جائے اللہ قہار ہے, جبار ہے, متکبر ہے, چاہے تو سارے لے جائے. لا اکراہ فی الدین, اللہ فرماتا ہے دین میں زبردستی نہیں, جو آنا چاہے وہ آ جائے. جنت موجود ہے, ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے. اللہ پاک اس گل میں جانتا ہے کہ کم از کم دیہڑی چ کنی مرتبہ صبح صبح, پھر دوپہر دے ویلے, پھر شام دے ویلے بلاندہ ہے. جننے بندے مسیحتے جاندے ہیں اس حساب نال جنت جانے نے نا. نہیں چلو تسی دس دیو. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل. یہ ترے جملے نے تین معنی نے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آؤ بھلائی کی طرف, آؤ بہتر عمل کی طرف. ایک کسی ویلے تے جڑا بندہ بلاندا انہوں پوچھنا چاہیے نا کی گل ہے, سانو بلایا جے کی گل ہے, تہاڈا کی خیال ہے مؤذن اپنے گھر والے نوں بلاندا ہے؟ جڑا مؤذن مسجد چ کھلو کے آندا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اگر اس اپنے نوں بلانا ہوئے تے اپنے گھر کھلو کے بلائے. بھائی اپنے رشتہ داراں نوں بلانا ہوئے تے اپنے گھر کھلو کے بلائے. وہ بلاندا ہے اللہ دے گھر کھلو کے. یہ مطلب جڑی آواز دے رہا ہے کسی ویلے مؤذن نوں پوچھنا چاہیے نا جی سانو بلایا جے. کئی ایسے ایسے بے نیاز نے انہیں زندگی چ ایک باری توجہ ہی نہیں کی تھی کنوں یہ بلا رہے ہیں تو کیوں بلا رہے ہیں. اگر مؤذن کو پوچھو گے مؤذن کہ بھائی جی اسی آئے ہیں کی کام ہے, تسی آندے تو آؤ حیا دا معنی کی ہے تے پرا ٹر جو. اینی عربی تو سارے نوں آندی. اے یلا یلا دا کی مطلب؟ آؤ چاہ پی لو, یلا یلا. سارے سعودی عرب جنہیں جا کام کر کے آئے نے انہیں سارے تا چھڑیا پہ یلا یلا دا مطلب ہے کہ چلو چلو اگاں ہو کے تو پرا دکھاؤ. اینی عربی یلا یلا دی آ گئی ہے, حیا دی عربی نہیں آؤں دی. آنے جتھے یلا یلا آ گئی ہے وہ تے حیا دا ترجمہ بھی تے ہونا چاہیے. حیا دا صلاح دا معنی آ جاؤ, حیا دا فلاح دا معنی اوے آ جاؤ, حیا دا خیر العمل دا کی معنی آ جاؤ. میں اس شیعہ تو حیران ہاں جڑا حیا علی خیر العمل سندا ہے تے انہوں ولایت یاد نہیں آتی. مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. جس شکریہ جس مسجد علی اذان میں حیا علی خیر العمل ہوتا ہے. کچھ مسجد ایسی ہیں نا یار, ہر مسجد جو حیا بابا جی حیا علی الصلاح ہوتا ہے, حیا علی الفلاح ہوتا ہے. کچھ مساجد ایسی ہیں جنہاں آواز ہوتی ہے حیا علی خیر العمل. وہ جدو آتا نا حیا علی خیر العمل ادو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کدھرے اور نہ جاؤ, علی والے ہو اتنے دے آنا. مہربانی کرو لو عزیزو جدو اللہ بلاندہ ہے نہیں بھائی کسی مؤذن پوچھو تینوں میرے نال کی کام ہے, وہ آگے گا جی میں اذان دیتی ہے میں نے تو نال کوئی کام, آؤ یا نہ آؤ تو مرضی ہے.
حضرت بلال کی سنت تے میں یہ عمل کیتا. حضرت بلال اگر دنیا تے تشریف لے اور میں مثال دے رہا ہوں تے حضرت بلال کو پوچھا جائے کہ سرکار تساں آکھیا سی حیا انا خیر العمل تانوں کو ساڈے نال کام ہے. حضرت بلال آکھن گے کہ نہیں میں اپنے کو نہیں آکھیا میں جنی باری حیا فرمایا ہے اے نبیاں دے سلطان نے فرمایا ہے. میں انہاں دا پیغام دے رہا جی میں انہاں دا پیغام دے رہا جی میں انہاں دا پیغام دے رہا ہوں. یہ مطلب ہے آج تک جتھے حیا 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 ہو رہا ہے نبی بلا رہے ہیں. مولا بن جزائے خیر دے نبی بلا رہے ہیں. اللہ میرے عزیزو یہ مطلب ہے کہ اے حیا ہماری گل نبی فرمائی تے نبی بلا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے اس کی آواز میں لبیک کہو یہی تمہاری زندگی ہے. ہائے ہائے جو رسول کی آواز میں لبیک کہے اسی میں تمہاری زندگی ہے. یہ مطلب ہے زندہ ہونا اس گل کی علامت نہیں کہ بندہ دوڑتا پھرے تے وہ زندہ ہے. کئی باری قبر زندہ ہوتا ہے بھجن والا مردہ ہوتا ہے. جڑا سڑکوں تے دوڑ رہا ہے وہ مردہ ہے. کئی باری قبر دفن جڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. میں آیت پڑھ دینا بھلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہ مطلب ہے 100 ٹکڑے بھی ہو گئے شہید تے قبر اتارن والے بندے سمجھ گئے کہ اس کو مردہ کہنا نہیں یہ زندہ ہے. قبر وچ جا رہے ہیں تے زندہ ہے. قبر وچ جا رہے ہیں تے زندہ ہے. تے نبی پاک کا فرمان ہے حیا ادھر آؤ. جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے وہی زندہ ہے. یہ مطلب ہے قبر سے جانا مردہ ہوتی علامت نہیں. سڑک پہ دوڑنا پھرنا زندگی کی علامت نہیں. نبی کی آواز پہ آ جانا زندگی ہے. نبی کو چھوڑ جانا ہی موت ہے. مولا کائنات اور جزائے خیر عطا فرمائے. جی میں تمہید مکمل کرنے یہ مطلب ہے جدو اللہ تو رسول بلائے کہ آ جانا چاہیے آ جانا چاہیے. لو زندہ لوگو سنو اللہ فرما رہے واللہ یدعو الی الجنت. اللہ بلا رہا ہے لوگوں کو جنت کی طرف. لو جی مسجد جنت جی ذرا فرق سنو. جڑے بڑے آسان ہوتی ہے 5000 دی آبادی ہوئے تے وچوں کوئی 22-23 بندے جانتے ہیں. چلو 100 بندہ لا لو 5000 چو 500 بھی لا لو اصل دت نہیں اصل. بہرحال جنہیں جانتے ہیں تمہیں پتہ ہے تھوڑا تجربہ ہے میرا تجربہ. مسجد تے جنت تے ایک فرق ہے. مسجد بھی اللہ دا گھر ہے جنت بھی اللہ دی اپنی ہے. جڑے مسجد چ نہیں نہ جانتے وہ جنت چ ضرور جانا چاہتے. بھائی ہونے چھوپنا نہ کرو میں سچی گل پہ کروں. میں کہنا کہ مسجد بھی اللہ دی تے جنت بھی اللہ دی. اللہ مسجد چ بلاندہ تے بندے اگر بندے جان لگنا جی مسجد کی چھت تے بھی تھان نہ لگے اور سارے ٹور جائیے تے کتھا تھان لگ رہا. جی قبر آ گیا ہو جی میں سارے ٹور چلے میں تو مثال پہ صرف دینا نا. مسجد ایک محلے دی سارا محلہ ٹر جائے تھی سوچو کہ کی اتنے آ لو دھکے نال اللہ کھڑتا نہیں. دھکے نال اللہ کھڑتا نہیں. اگر اللہ چاہے نا تو اذان دے نال ہی بندے دے پیٹ وچ درد شروع ہو جائے. جہاں جہاں مسیطے بڑھتا جائے انہوں آرام آتا جائے. میرا خیال میں مثال پہ دینا یا سر چ سخت درد شروع ہو جائے تراٹا پہن لگ پہ جہاں بندہ پج کے مسیطے بڑھ جائے انہوں آرام آ جائے. کوئی تھان لگے مسیط نہیں نا. میں کہ اللہ یہ لے جا فرمایا لا اکراہ فی الدین
ہم زبردستی سجدے کرانے والے نہیں، ہم اعلان کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں سجدے کے قابل کون سمجھتا ہے۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے رہے۔ اور میرے سامنے ایک بہت بڑا مجمع صرف ہونا لوگوں کا بیٹھا ہے جنہیں پیر نے اعلان کیتا سی کہ علی تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، علی تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے نہیں کرتا، علی تجھے صرف اس لیے جھکتا ہے کہ تو ہے ہی لائق عبادت۔ اللہ تعالیٰ جزا دے۔ بند کرتے تھے، بس نہیں چلانا۔ تناب بندے بھی دنیا تے آئے ایسے ایسے تناب سلو موشن چلارا لایا تاکہ لائٹ ٹھیک ہو جائے، یعنی تھوڑا جا وقت لایا ہے، آرام نہ لائیے تاکہ لائٹ ٹھیک ہو جائے۔ باجی بہت شکریہ۔ لو جناب علی، میں عرض کر رہا صاحب کہ مسجد بھی اللہ دی، جنت بھی اللہ دی، مسجد بھی پاک ہے یار، پاک ہے، مسجد بھی پاک ہے، جنت بھی پاک ہے۔ مولا تو جزا دے رہے، اللہ اتنی پاکیزہ جگہ تے بندے نو بناتے ہیں، بندے جمیں دے بھی آئے نا، میں نے خدا بھی قسم ہے امیر لوگ ماڑے بندے نو اس ڈرائنگ روم وچ نہیں پاتے جتھے خاص صوفے ہوتے ہیں، بلا خاص قسم دے صوفے پائے ہوں۔ ادھر تواڈے اسلام آباد وچ اللہ معافی دے 5-5 لاکھ دا ایک قالین ہے جدے تے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹوٹا چھوٹا جا ٹوٹا 5-5 لاکھ دا۔ میں کچھ بیٹھا، میں تو پھر واپس آ گیا انشاءاللہ، میں کہا ٹھیک ہے۔ اتنے صاحب لوگ پورے کمرے چ قالین اس قسم دا پیا ہوئے تے صوفے پے ہون بیرون ملک دے، بندے ماڑے بندے نو کدھرے باہر ہی ملتے ہیں، ماڑے بندے نو میلے کچیلے بندے نو، اور یار بندے ڈرائنگ روم وچ پانا پسند نہیں کرتے، وہ دی کریمی دی حد مک گئی ہے، ساڈے جیسے میلے کچیلے نو حسنین دی جاگیر وچ بلا رہے۔ اے تیری کریمی تو صدقے، اے تیری رحیمی تو صدقے صدقے، جی خیر ہوئے آباد و شاد۔ جو ہے نا میرے عزیز دوستو، اللہ بلا رہے کتھے اپنی جنت ہے، مسجد وچ بھی بلاتا ہے، جنت وچ بھی بلاتا ہے۔ مسجد دا ویسے اللہ دا علم وکھرا ہے تے تجربہ وکھرا ہے، اللہ دے ویسے علم وچ کنیاں بندیاں آنا ہے، کنے بندیاں نہیں آنا، کیڑے آنا چاہتے ہیں، کیڑے نہیں آنا چاہتے۔ کئی بندے آتے ہیں اتنے ولایت ہی کو نہیں، میں اس مسجد تے کی جانا ہے، تے جتھے روز اعلان ہوندا ہے اشہد ان امیر المومنین
اور بھائی امام المتقین علی الولی اللہ میرے خیال اتنے تو ٹوٹ جانا چاہیے عزیزو مسجد سے اللہ بلاتا ہے جنت بھی اللہ بلاتا ہے لیکن فرق میں قرآن پڑھ کے بڑا صاحب لائے کہ اللہ پاک نے جنیاں تعریفاں جنت دیا کی دیا نے نا جتھے بلا رہے ہیں نا وہ دیا تعریفاں کرتا ہے کہ اتھے اے بھی اتھے اے بھی اتھے اے بھی اتھے اے بھی میں اس تعریفاں قرآن جو پڑھتے ہوں 2-3 آیتوں بس پڑھنا اللہ پاک فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن وہاں نہریں ہیں ایسے پانی کی جن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے جنت میں اللہ قرآن پہلی گالتے نہریں ایسی ہیں جنہاں دے پانی میں چیک کران دی لوڑ نہیں لیبارٹری آلے کی دس دے رہے ہیں اللہ فرماتا کوئی شک و شبہ نہیں غیر آسن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بن بگڑا پانی ذرا بھی بگڑیا پانی نہیں ہوئے گا کمال ہوئے گا پانی تے نہریں ہوئے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ پھر دودھ کی نہریں ڈرمیاں نہیں لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ جن کا ذرا بھی دودھ کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا ایسے دودھ کی نہریں ایسے دودھ کی نہریں ڈرمی نہیں نہر اچھا اگے اللہ فرماتا ہے انہار نہر کی جمع انہار من خمر لذت للشاربین وہاں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت بخشتی ہیں شراب دی باری تسی ذرا کٹ بولے ہو پانی دی باری بھی ٹھیک بولے ہو دودھ دی باری بھی بندے ٹھیک بولے تھوڑے سامنے ایک اور نہرہ پڑھنا ذرا ہوتا تو بولو وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّا اللہ فرماتا ہے صاف ستھرے شہد کی نہریں اور پھر ٹھیک ہو گیا سمجھ آئی پانی دیا اور یہاں نہرہ دودھ دیا نہرہ شہد دیا نہرہ میں نے میرا شاعر بھی پوچھتا کہ بلا نہرہ شہد دیا انہیں بوتل میں کی سی بات آتا شہد دیا نہرہ میں کہا نہرہ وہ سا کہتی تو شہد دیا کہ بلا نہرہ ہو گیا تو مگر مکھیاں کی نہیں ہوں میں نے پوچھنا ہے وہ میں کہا وہ اللہ دیا بندیا جنہوں نہرہ بگانیاں نے وہ مکھیاں دا محتاج نہیں کون فائیہ کون وہ سکنے ہو جاؤ تے ہو جڑی یہ مطلب ہے سارے بندے پانی تے چنگا بولے نے دودھ تے چنگا بولے نے اور شاید تے چنگا بولے نے جدو میں کہنا شراب دیا نہرہ بندے مٹھے ہو گئے نے کہ یہ قرآن دے بیچے جی بیچے بلکہ باقی دیا نہرہ دے بھی بیچے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ شراب کی نہریں خمر شراب نو آندے مدے شربت سمجھو نا میں آج پڑھ دوں انما الخمر والمیسر والانصاب جو شیطانی کام ہے وہ شراب بھی ہے جوا بھی ہے بت پرستی بھی ہے خمر شراب نو آندے نا اے سورہ محمد یہ پھر شراب دیا بھی نہرہ جدو توڑا چاکا کھولے گا نا ادو اگو پڑھا شراب دیا نہرہ وہ کچھ بندے بولے نے بندے پریشان ہیں کہ جنت جیسی پاک جگہ چھے شراب بھی کی لوگ دسا جس بندے نو چھوٹے گوشت نال دلچسپی ہوئے نا انہوں دولے نال کوئی دلچسپی نہیں پانے کتنی بڑی شادی کر لو کس انداز دی کر لو چھوٹا گوشت نہ ہوئے انہوں پوچھو کہ سڑا شادی تے گیا تھا کوئی کی بنے وہ اندھا کہا کبھی نا کھجر خراب ہو کے آ گئے عرب وچ رواج سی جس دعوت وچ شراب نہیں سی ہوتی بندے اندھا سن کاکھ بھی نہیں میں کھجر ہو کے آ گئے اللہ فرمایا لاؤ بھائی بندے ہو جنت وچ میں تو بلانا پیا پانی بھی ہے جے دودھ بھی ہے جے شہد بھی ہے جے تے شراب بھی اس دور تے جنہیں شراب پینے والے سن انہوں نے بھی توجہ ہو گئی انہوں نے کہا نہرہ اور جنہیں بوتل
آخیا نیرا او کتھے گویا اللہ نے توجہ کرا لی کوئی جنت ہے. صدقے جاواں پانی پینے والے بھی توجہ کر گئے, دودھ پینے والے بھی توجہ کر گئے, شہد کے شوقین بھی توجہ کر گئے, تے شراب کے شوقین بھی توجہ کر گئے. تے شراب کے دودھ کے متعلق اللہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں پلاواں گا آپ, نہ پانی کے متعلق نہ شہد کے متعلق. اللہ فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہ جو پاک و پاکیزہ شراب ہے نا, وہ تمہارا رب ساقی بن کے تمہیں خود پلائے. وہ جو پاک و پاکیزہ شراب ہے نا, رب تمہارا رب پلائے گا اور خود ساقی بن کے پلائے گا. میں کہ اللہ یہاں تو شراب پاک نہیں ہوتی, یہاں تو شراب پاک نہیں ہوتی. اللہ فرماتا سوچ جس خطے میں شراب پاک ہو سردار کی طرح پاک ہو. ہائے مولا کائنات اور آخری بندے تک پہنچو. بہت شکریہ جناب. میں فرمایا جس علاقے میں شراب بھی پاک ہو میں کہ اللہ ملے گی, ہمیں ضرور ملے گی. جنت جاؤ تو ملے گی. وہ شرط ہے, فرمایا ایک شرط ہے وہ کی, فرمایا تسی اپنی بنائی چھڑ دے. نہیں تو کوئی نہیں چھوڑے پھر مٹھے ہو گیا. اللہ فرمایا جڑی تسی بناندے ہو نا وہ چھڑ دے, جڑی تسی آپ بناندے ہو نا چھڑ دے. سکا ہم ربہم دا مطلب کیا لگی, فرمایا تسی جڑی آپ بناندے ہو چھڑ دے, تسی اپنی بنائی چھڑ دے. میں بنا کے نہ پلاواں تے رب نے, تسی اپنی بنائی چھڑ دے چونکہ تہانوں جاج ہی نہیں کہ بنائی دے. تسا جڑی بناندے ہو او دے نال دماغ چلا جاندا ہے, جڑی میں بنانا او دے نال دماغ ٹھیک ہو جاندا. تسی پلیت بناندے ہو, میں پاک بنانا. تسی نکمی بناندے ہو, میں کامتی بنانا. تسی غلط بناندے ہو, میں ٹھیک بنانا. تسا جدوں کوئی شے بنائی ہے غلط ہی بنائی ہے. مولا کا مجزائے خیر کرو. جدوں کوئی شے بنائی ہے غلط بنائی ہے, میں جنوں بنایا ہے ٹھیک ہے. میں جڑی چیز بھی بنائی ہے نہراں شہد دیاں نہراں شراب دیاں نہراں. ہوں اگوں سمجھ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں متکئین علی فرش, بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے, تکیے لگے ہوئے. بخارے جنت بچھونے بچھے قالین بچھے ہوئے ہوں گے, تکیے لگے ہوئے ہوں گے. فیہما فاکہۃ, اس میں میوے ہوں گے, ونخل کھجور بھی ہوگی, والرمان انار ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر خالق کائنات نے فرمایا فیہن خیرات حسان. میرے جو بدی دوستان کا ترجمہ کوئی کر رہے ہیں, اس میں خوبصورت اچھی عورتیں ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان, کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر خالق فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام, وہ خوبصورت عورتیں جو خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر خالق کائنات نے خدا دی قسم رنگ رسے نے متکئین علی رفرف, اوپر قالینوں کے بندے بیٹھے ہوں گے, خضر سبز رنگ کے, وَأَبْقَرِي اور ابقری رنگ کے, حسان نفیس قسم کے قالین بچھے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ فرماتا ہے الا, سورہ مبارکہ واقعہ ان پڑھیں,
چارپائیاں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی. اسلام آباد آ گیا یہ چارپائی سونے دیا تاراں نال بنی ہوئے کہ وہ دوڑ لے لینی ہونی چاہیے. پتا نہیں پھر دوڑ کا دی ہوئے گی. سونے دیا تاراں نال منجیاں ہونیاں. ویکھو اللہ بلاندا سانو پیا کتنے وے. ہائے ہائے تساں غور نہیں فرمایا. بندیاں دی توجہ ہو گئی جڑے منجیاں تے بیٹھے سن انہاں کیا سونے دیا ہونیاں. اللہ فرمایا میں رکھاں گا متقین علیہا متقابلین آمنے سامنے بندے بیٹھے ہوں گے. تکیاں تے ادھر منجی ادھر منجی ایک ادھر بیٹھا ہے. واہ بھائی واہ آج جنت کا منظر تو ایک ادھر بیٹھا ہے موج نہ. پھر خالق کائنات فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون اور آگے پیچھے تمہارے وہ پھریں گے جن پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. نوجوان موتیاں کی طرح چمکتے تھوڑی خدمت کدی دودھ لے آؤ گے کدی شراب لے آؤ گے. شرابن تو ہورا صدقے جانا. پھر خالق کائنات کی یاد کرو گے جی. اللہ فرماتا ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مُّعِينٍ آپ خورے ہوں گے آفتابے ہوں گے پیالے ہوں گے من معین صاف شراب کے. کیسی لا یصدعون عنہا اسے پی کے سر نہیں دکھے گا. ہائے ہائے اسے پینے کے بعد سر نہیں دکھے گا. اور پھر خالق کائنات فرماتے ہیں اس کے انہا ولا ینصفون. خالق فرماتا ہے اور نہ وہ پی کے بندے بے جا بولیں گے. کیا بات ہے تھوڑے سڑک میں. اللہ فرماتا ہے نہ سر کو چڑھے گی اور نہ بندے ایویں بولیں گے ایویں بولیں گے. اتنے جنہوں نام ہی نہ چڑھی ہوئے وہ بھی بولن لگ پہ مدد سمجھنے سے بیتی ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے جی میں پیانی ہے نہ سیر میں چڑھنی ہے تو نہ بندیاں بے جا بولنا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اور سنو پھر کیا ہوگا. فرماتے ہیں وفاکہۃ مما یتخیرون قسم قسم کے میوے. میں کہ اللہ کچھ تے گنے نہیں فرمایا گنے نو چھڈ جسے پسند کرو گے. ہائے ہائے پسند اپنی اپنی جسے پسند کرو گے ہم کون کہہ کے پیدا کریں گے. میں قرآن پہ پڑھنا مولا تمہیں جزا دے گے. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور سنو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. سنو بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت. لو بھئی میرا میٹھا نہیں میری سویٹ نہیں کچھے پرندے. واہ جی واہ کمال ہو گئے. اللہ فرماتا ہے سدر مقصود بیریاں وہاں ایسی ہوں گی جن سے بندے بیر کھائیں گے لیکن کانٹے ان میں نہیں ہوں گے. بیریاں ہوں گیاں بیر ملن گے تو کنڈے نہیں ہوں گے کنڈے نہیں ہوں گے. میں صاحب لایا تو جنت وہ شے نہیں ہونی جڑی کسی کو تکلیف دے رہے. بہت شکریہ جناب. یہ مطلب ہے بیریاں بغیر کنڈیاں تو بطل ہند منسود ہے کیلے تہ در تہ. میرا خیال ہے میں پڑھتا گیا سواد تو بنے چنگا لیکن میرا خیال ہے کہ مجلس سے قریب اے میرے سامنے کی قرآن ہے. خالق کائنات نے صفتیں ایلیاں کیتیاں نے ہر قسم دے بندے دی دلچسپی ہوگی. واہ بھائی واہ ہر قسم دے بندے دی دلچسپی. تو سب چیزاں ساریاں سننیاں نے میں دوبارہ نہیں دہرانیاں. میں جامع گل کی تھی کہ مختلف شکریہ بچے اذہان ہوتے ہیں مختلف ذہن ہوتے ہیں مختلف. اللہ فرماتا ہے جس ذہن دے بندے نے وہ دے مطابق اللہ نے فرمایا کہ اے بھی ہوئے گا اے بھی ہوئے گا اے بھی ہوئے گا. لو جناب علی دیگ پکدی ہوئے بھوکے دے سامنے وہ دے سامنے وچ چاول پے وہ دے سامنے چینی پے وہ دے سامنے دیسی گھیو پے وہ دے سامنے وچ بادام پے اور نال نال پچا کے لاندا جائے کہ ہنے کھانی ہے اساں کھانی ہے ساڈے واسطے بھی پکدی ہے. وہ دے چ مسالے پے وہ دے وچ مربے پے وہ دے چ گری پوے وہ دے چ بادام پے. جدوں پک کے تیار ہو جائے تو دم پھٹیا جائے تین کر کے کھلارے جان چاول تے بندہ بہندا ہوئے تے وہ آکھے جناب ہن کھائیے. وہ دے بندے دے پیروں تھلے زمین نکل جائے گی جے بندہ آکھے دیگ اساں ویکھ چھڑیے.
دیاں شہد دیاں نہراں شراب دیاں انہاں آگے چلاں گے جی چلاں گے چلاں گے جی چلاں گے جدوں ساری میرے لوگ کہو بابا دے بلند سلوات جناب تنویر شاہ صاحب دے والد گرامی نے اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے اللہ دے بھائی نے یہ دنیا تو رخصت ہوئے خالق انہوں نے جوار رحمت تے جنت سے والد گرامی نے تے بسم اللہ بابا تو جو ہے حیدری بڑی اہم جگہ تے پہنچی سی اہم جگہ تے پہنچی سی اچھا میں مثال دینے پہنی دوبارہ توجہ واسطے جہے بچے پڑھتے ہیں باقاعدہ پڑھنا صحیح ہوتا ہے انہوں نے یہ دسن کی لوڑ نہیں ہوتی کہ سکول کے باہر شکل گندی بھی ہے کافیاں بھی ملتی ہیں وہ تو چنگم بھی ملتی ہے اتنے جھولے بھی ہیں اتوں رڑ کے تھلے آنے والا بھی کام ہے ایک ساریا شہواں کھان والیاں انہوں دسدیاں نے جہاں ذہن کی تعلیم کی اہمیت نہ ہو مولا بھائی تمہیں جزائے خیر دے تعلیم کی اہمیت ہوئے تو دسن کی لوڑ نہیں جہاں نہیں نہ سکولے جاتا پیر کا شکل میں نہیں جانا انہوں آتے ہیں اتنے تفریح بھی ہوتی ہے اتنے دودھ بھی ملتا ہے اتنے تفریح شکل گردی بڑی کمال دی ہوتی ہے سموسے بھی ملتے ہیں یہ مطلب کھان پین دیا شاماں دسیاں ہو جاتی ہیں جنہوں تعلیم نال دلچسپی نہ ہوئے تینوں پتہ ہے سانو اللہ چنگی طرح جانتا ہے جے سارے جان نو حسنین نال دلچسپی ہو جاندی نا شراب شروع دسن دی لوڑ ہی کوئی دو کسوں کے دسن حسد کے جانا اللہ پاک جان دے میرے بندے میری جنت چکے ہوں گے جدو اللہ پاک نے سارے جہان دی توجہ کرا لئی نا اوتھے نہراں دے دودھ دیاں شہد دیاں اوتھے منڈیاں سونے دیاں اتنے بہ کے اچھا کام کوئی نہیں کرنا اگلی گل ہے جنت وچ کام کوئی نہیں تے جیب کوئی نہیں جیب ہوندی ہے چابی واسطے سیب ہی کوئی نہیں سیب وچ پیسے ہوندے پیسے دی لوڑ ہی کوئی نہیں بالکل ویلے بندے تے ہر شے میسر ویلے بندے تے ہر شے میسر بابا جی میں ایک حساب لا رہا ہے جڑا ویلیاں نوں پا کے کھوائے نا وہ صرف حسین ہے میں حساب لایا بھائی جنت وچ کام شام تے کرنا کوئی نہیں نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ دوویں برا جنت یا نوجوانوں دے سردار صدقے کا ایک منٹ بس مکاؤ آتی ہے مگر فرش آزاد تک نہیں آتی میرے مولا امداد کو وہاں بھی پہنچے جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی تو جناب بندیاں کی دلچسپی ہو گئی چلیں گے جی چلیں گے چلیں گے جی چلیں گے اللہ فرمائے یہ نہیں لگتی سویرے سویرے اٹھنا پینا ہے 9-10 بجے نہیں اٹھاں گے جی اشارے پھر پڑھنی پڑھیں پڑھیں گے جی اللہ فرمائے 1 مہینہ میری مرضی نہ کھانا پینا گے جدو آکھا رک جاؤ رکنا گے رک جائیں گے جی جدو آکھو گے افطار کریں گے اللہ فرمائے رہ گیا میرے گھر کا طواف کرنا تے جدے نال کام ہوئے وہ گھر دے چکر لانے پہ صدقے جانا بھائی تھوڑے سنن تو صدقے ہیں جہاں میرا کام ہوئے وہ گھر کے چکر لانے پہ اصل کہ اللہ جنت والی گل فرما فرمایا میں تو بلانا پیا میرا موضوع ہے کہ اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اللہ فرمایا میں تو دعوت پہ دینا جب ساری دنیا میں دلچسپیاں بکھا کے اللہ نے پوری جنت کا ماحول بنا کے بندے بندے کی دلچسپی ہو گئی شہد والے وکھرے دودھ والے وکھرے فروٹ والے وکھرے بھجیا پرندے والے وکھرے جدو ہر بندے سوچ لیا نا چلیں گے خالق کائنات
سورہ مبارکہ توبہ 11واں پارہ، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے سودا کر کے بیچ لی ہے، ہم نے جنت سودا کر کے، مولا تو جزا دے۔ لو جی ترجمہ کر رہے ہیں جو بندیہ سے زیادہ ترجمہ، اور فرماتے ہیں ان اللہ اشترى، اللہ نے مول لے لی ہے، مول لے لی ہے یعنی خرید لی ہے۔ مول نو پنجابی سے اندر مول لے جانے اللہ نے، مول بڑی عجیب گل ہے، لیکن فاتح ٹیکسر علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسر قبر چملما وہ ارشاد فرماتے ہیں مول وہ شے دی جاتی ہے جس کا پہلے بندہ مالک نہ ہو۔ ہائے ہائے، خریدی ہو جاتی ہے جو اپنے پاس نہ ہو۔ ہر شے کل بھی اللہ کی تھی، آج بھی ہر شے اللہ کی ہے، پھر وہ خرید کیا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خرید لی ہے ہم نے، کن سے؟ المومنین، خاص ایمان کے درجے پر فائز لوگوں سے، خاص مومنین سے نہیں، المومنین سے ہم نے خرید لی ہے۔ کیا؟ انفسہم و اموالہم، ان سے جانیں بھی خرید لی ہے، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور بدلے میں جنت دے دی ہے۔ سودا ہو گیا، سودا ہو گیا۔ کمیں سودا ہوئے؟ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں کو جاننا تے انہاں دا مال اللہ فرماتا میں خرید لے تے اپنی جنت انہاں نوں۔ کوئی بندہ غیر ذمہ داری دا مظاہرہ نہ کرے کہ اللہ جنت دے کے فارغ ہو گیا ہے تے ہن او دی نہیں، اے نہ کرو۔ اگلی گل اے نہ سوچنا کہ جڑی شے اللہ خریدی وہ پہلے اللہ دی نہیں، جنہاں لوگاں نال سودا کیتا ہے وہ لوگ بھی اللہ دے، مال دا سودا ہویا ہے وہ مال بھی اللہ دا، ہر شے دا مالک اللہ، ہر شے دا مالک اللہ۔ اچھا جی اللہ جنت دیتی ہے دا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ قادر مطلق نہیں رہے یا اللہ مالک کل نہیں رہے، ہن بھی ہر شے اللہ دے کول ہے، ہن بھی ہر شے اللہ دے کول، بندے بھی ہوتے ہیں، جنت بھی ہوتی ہے، آخر گل تے وچ کوئی ہے نا جڑا اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى، ہم نے خرید لی ہیں جاننے، خرید لی ہیں۔ علامہ بشیر فاتح ٹیکسر وہ فرماتے ہیں اصل میں اللہ نے لفظ خرید و فروخت ہمیں سمجھانے کے لیے رکھا ہے۔ ہائے ہائے، ہمیں خرید و فروخت کے لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے رکھا ہے۔ اگر میں چھے گھڑی بیچ چھڑا پہلے میں نے گھڑی دی فکر سی، اونی دیر تک فکر سی جدوں تک میرے کول سی، جدوں میں بیچی ہے کسے بندے 500 دی خریدی ہے، ہن میں انہوں گھڑی دے دیتی، اگر وہ بندہ گھڑی لے کے انج باہر جانا چاہے تو میں مدروں آکھاں بھائی جی اندر نو بنو، اندر نو باہر چریٹ لگ جاندی ہے، وہ آندا تو پیسے دی فکر کر، تو ہن جیب دی فکر کر، ذرا 500 نہ کو لے جائے، سودا بھی ہو گیا ہن میں جانا تے گھڑی جانے، یہ تو مطلب سودے تو پہلا چیز دی فکر ہوتی، جدو سودا ہو جائے فکر مک جاتی۔ اللہ فرمایا میں تہانوں سمجھایا ہے، میں دین دے تحفظ واسطے مینوں کچھ جاننا درکار نے، دین دے تحفظ واسطے مینوں کچھ مال درکار ہے، میں بندے چن کے ویکھے نے انہاں دیاں جاننا بھی میرے قابل
جتھے میرا دل کرے انہوں دا مال لے جاؤں، جتھے دل کرے انہوں دی جان استعمال کروں، اعتراض نہیں کروں، تے جتھے انہوں دا دل کرے میری جنت دے چھڑ میں سودا کر دیں، آپ دیں یا بہلور ان سرٹیفکیٹ دے دیں، مرضی انہوں دی اپنی ہے نا، میں نے سودا کر لیا ہے۔ لو جی یہ تو میں نہیں دس سکتا قرآن سامنے رکھ کے کہ فلانا مسلک جنت جائے گا فلانا نہیں جائے گا، اللہ معافی دے دے، ایڈی بڑی گل کرنی نہیں چاہیے، چھوٹا منہ بڑی بات جڑی میں کر سکنا وہ ایڈے مجمع چ کر رہا۔ حضرات ضروری اعلان سن لو، کنے جانا ہے کنے نہیں یہ میرے پتہ نہیں، ویسے جنت وگ گئی، آئے ہائے سب کے جانا جنت وگ گئی۔ اگلی گل سن لو، میں کیا اللہ سانو انیاں شہواں بکھائیاں سجے، سانو چاہ چڑھیا اسی جاواں گے تو تساں اگوں ویکھ چھڑیے، اللہ فرمایا میں رحم کیتا جے اور میں تہاڈے تے فضل کیتا جے، جے میں عدل نال دیندا تسی ویکھ ہی نہیں سکدے، نہیں کوئی نہیں سنا۔ فرمایا سلطان العارفین فرماتے عدل کریں، بولو تھر تھر کمبن اچھیاں، عدل کریں تو تھر تھر کمبن، ظالم چور اچکے ہو نہیں، اچھیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تو بخشے جاؤں، میں ورگے پالے ہو۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں اے فضل نالی بخشش ہے، فضل نال بخشش ہے، عدل کرے تے نبی کم جاتا ہے۔ میں ترائے مثالہ دینا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے عدل کا ترازو کیتا، فرماتے ربنا ظلمنا انفسنا، میرے اللہ تو ہی رحم کرنا ہے، میں تو وہ ہوں جو اپنی جان پر ظلم کرتا۔ حضرت موسیٰ بندہ مار دیتا مکہ مار کے، اللہ عدل کی ترقی سامنے کی تھی، فرماتے انی ظلمت نفسی فاغفر لی، معافی دے دے، ہو گئی۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ ہی چھوٹیا، فرماتے ہیں عدل کر لگا، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اپنے آپ میں امتحان چکایا تیری ذات پا کے، جہدے سامنے نبی ترلے پہ نہیں کرے، جو ساڈے جیسے مسکینہ دے سامنے ترازو کرے عدل دا، کوئی بندہ جنت دی خوشبو بھی نہ لے سکے۔ میں کہ اللہ کی کیتا ہی، فرمایا فضل کیڑا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، میں نے محمد کو بھیجا ہی فضل بنا کے ہے، میں نے تم پہ بہت بڑا فضل کر دیا ہے۔ میں کہ اللہ نبی فرمایا رحمت للعالمین بھی اے وے، شفیع المذنبین بھی اے وے، میں کیا سی تے امید رکھنے سا تواڈے کولوں مل جائے گی، فرمایا میں عادل ہاں، عدل کراں تے تو انہیں جو کہا ہے دودھ پیندا ہے، شہد کھاندا ہے، تو جے پرندے منجیاں سونے دیاں تے بہ گئے، اللہ فرماندا میں تیرے تے کرم کیتا ہے، تیرے سامنے عدل کا ترازو نہیں کیتا، میں بیچ کے کرم کیتا ہے، میں بیچ کے کرم کیتا ہے۔ میں کیا ہو کہ میں فرمایا جنہ خریدی ہے نا وہ بیچ دے نہیں وانڈ دے رہے، صدقے جاواں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا، جنہ کے نئے بیچی ہے اور رحمت للعالمین بھی نے، شفیع المذنبین بھی نے، چوری کرنا تیرا کام ہے، چوری اور صرف چوری کرنی ہے ونڈ جنہیں چوری کرنی ہے تیار ہوئی، چوری کرنی دادا صاحب دے گا پک دیا وہ اگوں بیچ چھڑ دے، جڑا ونڈدا ہے وہ پہلا خریدتا ہے، جڑا ونڈدا ہے وہ پہلے خریدتا ہے تے کو ونڈدا ہے، وینڈے ہوندے نے جڑے سامنے کھلوتے ہوندے کہ ہمیں وکدی ہے تے لینا ہے، کیڑی گل میں کروں، ہمیں وکدی ہے تے لینا ہے کیونکہ خریدن جو کہ نہیں، ہائے ہائے خدا دی قسم سے خریدن جو کہ نہیں، بڑی مہنگی ہے، انہیں خریدی ہے تے کو ونڈی ہے۔ اسی قبلہ ایک بار ٹر گیا میلے، بڑی دیر کی گل ہے، دادا صاحب ایک بندے نے کہا وہ میں کہ توں جا اب تو 17 دا ناصر جرا فوت ہو،
میں پاستا کیا چاول لے گیا وہ جا کے ایتھے ہاتھ کر چھڑو گے جڑا بنتا سی پیا بہت جا گیا ٹھیک ٹائم پہ میں تھوڑے کو اجازت رکھتا ہوں صلوات ایک مرتبہ سارے نہ دیں بابا سید اقبال شاہ صاحب تشریف لے آئے ٹھیک ہو گیا گل مکا دیجیے ہاں میں کہتا چھوڑ دیا وہ گیا تو ایتھے لگا منگن دھیان نال دیکھا نا تو واپس آ گیا کہنے لگا بھی آپ بھی لے میں تینوں بھی ہے کوئی گل وہ پتا تجھا کیا چاہتا تھا آدھا میں پوچھا میں کیا پاستا تینی نہیں اس آ گیا وہ جا بنتا سی نا میں خرید کے میں وہ ابے نال لڑیا میرا خیال ہے مجھے مکمل ہو گئی میں نے تینوں خطرہ کی سی اس کا خطرہ مجھے یہ سی کہ جے میں تے چھوڑی کی تھی نا کہ سکڑے تینوں میٹھے چاول چنگے لگتے ہیں تو میرا ابا چنگا نہیں لگتا ہوں پتہ لگا ہی بندے علی کے سامنے چھوڑی کیوں نہیں کرتا ہائے ہائے مولا کائنات تو انہوں جزائے خیر دے خدا دی قسم اللہ نے ساڑھے تے کرم کر دیتے ہیں کہ ایسے خاندان نال سودا کیتا ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگتے کچھ بھی نہیں خدا دی قسم منگتے کی نہیں وہ بھی سن لو اللہ فرمائے میرے حبیب اتنا مہنگا سودا کیتا ہے کوئی شہر مانگ لے مفتی نہ سمجھیں اور دیکھی ذرا امیر غریب نہیں بیٹھنا مجھے امیر پیسے دے کے لے جائیں تے غریب جنت تو معلوم ہو جائے ایسی شے مانگ جڑی امیر غریب دے سکے کی منگا فرمایا کلا سالوں کو مانا ہے اجران الا المودۃ فی القربى مودت کرتے جاؤ جنت لیتے جاؤ صرف مودت جلدی ربائی نہ بس مہربانی فرمائیں میں دل مار کے دسیا کہ جنت حسنین دی جگیر ہے تو انہوں نے سردار کر جگہ مڑ پایا جی بھائی چلو کسی بھی بس کرو جی انکار کیوں کر دیں گے اگر ماتم کی فرماند نے اجازت نہ ملی تو ایسے انکار کر دیں اتھے حسنین کی جاگیر حسنین تختہ تے بیٹھے ہوں علی اکبر علیہ السلام وقت تخت تے تشریف فرمایا اگلی گل رہ گئی انکار دی اگر نعمت سمجھ دو نا ماتم دو تو میں قرآن پڑھ گیا اللہ فرماتا جو چاہو گے مل جائے ہائے ہائے اللہ فرماتا جو پسند کرو گے یار مہربانی فرما جو پسند کرو گے وہ مل جائے گا ہاں میں کہا کیسی پسند اپنی زندگی کوئی بندہ جنت کو مذاق نہ کرے تو زندگی نہ آ کے سانو لوڑ ہی کوئی نہیں کول رکھ خبردار جو جنت نہیں جانا چاہتا وہ حسنین کے پاس نہیں جانا چاہتا جو بی بی جنت نہیں جانا چاہتی وہ زہرا کی خدمت میں نہیں جانا چاہتی عورتوں والے حصے کی سردار بدور ہے مردوں والے حصے کے سردار دو بنائے گئے پوری کائنات تے جڑا اے سودا ہویا ہے وکھرا ہویا ہے کیونکہ ساری کائنات کی اکنامکس دا اصول ہے لوگ شہر دہندے سستی نے دیندے مہنگی نہیں جنہ بڑا اچھا آواز رو جی
جنہاں کی آنکھاں باہر آئیاں نے توڑ پہنچ گئے. پوری دنیا کے باوجود جن میں سودے ہوندے نے. لوگ شاید دیں دے سستی نے, دیں دے مہنگی نے. کتے کلا بہ کے بہن بھراواں دا شکریہ ادا کری جنہاں خریدی بہت مہنگی ہے, بہت مہنگی خریدی نے, اور دی سستی دیتی نے کہ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر. بی بی زہرا دی بیٹی دا سے کربلا دی زمین چاہتے نہیں, سودے وچ بھی آتے. آج جڑا نبی مقام محمود تے کھڑو کے بندے بخشوانے میں نا سودا ہوئے آئے. پچھلے نبیوں کی امتوں کے بندے ساڈا نبی بخشوا سکتے کیوں دی قیمت نبی دیتی. اے بہن بھراواں نانے نو آکھیا سی سودا کرنا تیرا کام ہے, تول تول کے دینا ساڈا. بس ایک جملہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیں. اے میرے عزیز دوستو, اوکھے سودے ہوئے نے. بہن بھراواں مدینے صلاح کرنی سی. ہمشیر نے پوچھا سی اماں دا جایا اے محاذ کنے نے جڑے اساں طے کرنے؟ فرمایا دو. کیڑا کیڑا؟ فرمایا کربلا اور شام. ان علماء اقبال نے لکھا ہے حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد و دیگرے زینب. عشق کی کتاب کے دو باب نے, ایک میر نے لکھی ہے وہ کربلا ہے, ہمشیر نے لکھی ہے وہ شام ہے, دمشق ہے. بہن نے پوچھا سی چھوٹا محاذ کیڑا ہے, بڑا کیڑا یا برابر نے؟ شبیر فرمایا کربلا جہاد اصغر ہے, شام جہاد اکبر ہے. میرے استاد مکرم فرماتے سن بہن نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کربلا والا چھوٹا کیوں ہے اور شام والا محاذ بڑا کیوں ہے؟ چونکہ مرکزی شہر پڑھ رہے ہیں تے میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ پیچھے رہ جائے. میرے استاد مکرم سیدھ صابر نقوی منڈی بہاؤالدین ارشاد فرماتے سن بہن نے جب پوچھا کربلا کا جہاد اصغر چھوٹا کیوں ہے, شام والا اکبر بڑا کیوں ہے, تو شبیر نے بہن کی طرف دیکھا اور آنکھیں بھر آئیں اور دیکھ کے شبیر کہتے ہیں بہن جو کام اللہ ہم سے کربلا میں دے گا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے. سمجھداروں حد ہوگی سمجھ, واہ بچہ بھی سمجھ. جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لینے والا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے, اور جو کام اللہ ہم سے شام میں لے گا میری بہن وہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں ہوا. میرے عزیزوں فرماتے ہیں میری فوج بھی سنتی ہے, ذرا کھل کے بیان کرو. فرمایا جعفر طیار ہمارا شہید, حضرت حمزہ ہمارے شہید, میرے بابا ہمارے شہید, میری بہن شہادت تو ہمارا ورثہ ہے. شہید ہونا تو ہم خوب جانتے ہیں لیکن ہماری بہنوں کا بازاروں میں جانا, ہماری بیٹیوں کا بغیر چادر کے بازاروں میں گزرنا یہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں. میرے حصے دی ڈیوٹی مسائب دی ہو گئی. سوچنا پیا کتھوں دو جملے پڑھا تے میں لکھا گیا. بس دوسرے محاذ دا ایک جملہ میں تمہیں دسا. حضرت سجاد علیہ السلام کے متعلق میں کتاباں چ پڑھے ہے جڑا لفظ میں کچھ بہتر نہیں لگتا. فرماندے نے پورا دن کربلا والا عاشور کا دن حضرت سجاد پہ بے ہوشی تاری رہی. کچھ لوگ لکھتے ہیں نیند تاری رہی. انہاں دونوں لفظوں کو میں کٹ کے اپنے کو ایک لفظ استعمال کیتا ہے, شاید تمہیں پسند آئے. بے ہوشی ذرا امامت نال اچھی نہیں لگتی, اور نیند کا غالب ہو جانا ایسے معاملے پر یہ بھی کوئی امامت کے معاملے میں بچوں اچھا نہیں لگتا. پھر میں ذرا لفظ بدلے, میں نے کہا کہ سارا دن حضرت سجاد علیہ السلام پر اللہ نے اپنی رضا کو غالب رکھا. پسند آیا کہ میں تھوڑا پورا دن مولا سجاد پہ اللہ نے اپنی رضا کو
غالب رکھا تاکہ انا تو آئے نہ کل کا حسین فصل ربی کا ونہار ان شانیہ کا ہو الابتر کی تفسیر ہی سجاد کے ذمہ ہے. قیامت تک نسل رسول کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اپنی رضا کو غالب رکھا. دیگر ویلے شبیر خیمے چاہے تو محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا دادا جان آئے ہیں. حضرت سجاد اٹھ کے بیٹھ گئے اور گلہ وہی کیتیاں نے جڑیاں عمومی کرنی سن. امام ہر علم تو واقف ہوتا, امام ستا نہیں ہوتا. تیرے تے میرے رون دا بہانہ بنا کے جنت دین واسطے سجاد فرماندن عباس کہاں ہیں؟ شبیر فرماندن بیٹا قد کو دینا, قاسم کا فرق کو دینا, حبیب جان مسلم قریر. اور میں قد کو دینا ایک جملہ پوچھے نے بابا اینا علی بن اکبر, میرا بھائی اکبر کتنے میں پتہ نہیں اس اکبر کے نفذ یا حضرت اکبر نے سلام دی کی اہمیت سی اس خاندان ہے. ہر ایک دیا میرا نے قد کو تلا قد کو تلا قد کو تلا جنہیں میں نے پچھنا اکبر کتنے میں. حضرت امام حسین نے قد کو تلا نہیں فرمایا, فرماتے نے سجاد گھر چھڑ دے یا میں رہ گیا میرا سونا یا تو رہ گیا. آباد رہے اپنی ذمہ داریاں سنبھال خدا حافظ. حضرت امام حسین پورے نے ہن تساں میرے نال ایک ایک لفظ 3 منٹ 2-2.5 منٹ لگنے تساں میرے نال ایک لفظ بولنا ہے. زبان نال بولو گے تمہیں پتہ لگے گا کہ پڑھن نال بھی کتنا مزہ ہے. تساں پڑھنا ہے آج سننی نہیں صرف نال مکس پڑھنی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے چوں نکلدے ہیں میرے پیر سجاد نے دیکھے دیکھا دیکھا خیمے چوں نکلدے ہیں بابا جان اے دیکھا تساں 4-5 بار اپنا میں چھڈیا. میں اپنا حصہ بنا مسائل میرے کو مفصل تاریخ کربلا موجود ہے. کوئی اقبال شاہ شاہ صاحب میں اپنا حصہ پانا 2 آنسو آگن 2 برائی زہرہ دیتیاں راضی میرے نہ ڈال گئی. حضرت سجاد نے بابے کو آخری باری جاتے ہیں ایسا کہ جاؤں ایک زبانہ محتر فرما جاندہ دیکھیں اس سے سجاد نے تھوڑی دیر بعد بابے دا سار نوکے سلام تے میں کیا کھولے دے رونا ہے گا دور دا آنسو قریب آگا گا صرف تو سمجھنا ہے بچی ہو نوجوان. میں بزرگان نہیں تکلیف دے رہے اگر نوجوانوں ضرور اپنے منہ ناڑ کے لفظ پنجابی دا دو. میرے پیر نے جدو کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, میرے پیر سجاد نے باپے دا سر لوگ کے سنان تے رہ گیا. ہن جگر مزید قابو کرنا اس تو بعد 100 بندے نو شمر نال نیزے لے کے آؤدیا ہوئے آنکھوں دیکھیا دیکھیا بس حضرت سجاد 2-3 گلہ رہ گئے. حضرت سجاد نے معافی دے ہوگے پھپھی دے سر وچ نیزہ ہوا جدہ آباد رو یارہ کھو یارہ دیکھیا دیکھیا مہربانی پوری رات پھپھی نو پیرا دے دیا دیکھیا اگلے دن پھر ماما نو کڑیاں لگ دیا. ہاں ہاں بہنا نو قید ہوں دیا بولو بولو بس حال جملے نے دیکھیا دیکھیا اوکھے لفظ نے پھر میرے اس پیر سجاد نے پھپھیاں تے ماما نو اونٹا تے سوار ہوں دیا دو جملے لگے نے دیکھیا. پھر جنہوں اونٹ دوڑے نے اتو بچیاں نو ڈگ دیا دیکھیا پچھلے اونٹا دے پیرا تھلے ہوں دیا. ہاں ہاں دیکھیا مکا دیا کوفے دا بازار پھپھیاں نال دیکھیا شام دا بازار پھپھیاں نال کٹ رہے نے بندے 4-5 بیان دے. میں آخری کر رہا پھپھی نو خطبہ دے دیا زندان وچ پھپھیاں تے بہنا نو دیکھیا جتنے رخصتی ہوئی واپسی سارا نو ملدیا دیکھیا. ماں نو بندے ایمبولینس نہیں بنتے جدے پتر دی لاش ہوئے لوگ آندے نے بیٹھی رہی تے مر جائے گی
पुत्र का साथ रखा। ये सारिया सफर करती सज्जाद ने अखा नाल वेख्या ते खून हजरत सज्जाद का अखा में रस्ते सारा बह गया। आखिरी गल मैं करूं लगा, कुरान खोल के मैं ना मुसलमानों कभी कल्ले बह के सोचो जिदा खून बाजार खा गया था उन्हों जहर ना भी देंगे। ज्यादा देर के बचना नहीं सीगा जिदा खून दे उल्टी हजरत बाकर ने तश्त के विच लईए ना लायक बेटे बैठे हो, लायक बेटे अली अकबर का मातम करना रहे हो तुम लायक हो। बाप की गुस्ताखी ना करना। ऐ नौजवानों, बाप की गल का गुस्सा लगे तो बाहर निकल जाना। वालदा नूं आखना या फुफी नूं आखना, गुस्सा ना करना। हजरत अली अकबर का नेज़ा इत्थे सी, इन्ने तकलीफ है सारे को पैर समेटते सारे खोलते सन। हजरत इमाम हुसैन इत्थे हाथ रख के दुआरे मले अखा खोलियां, फरमाया अकबर मैं हुसैन तेरी ये आदत हो गई है। मेरे सामने कुरान में पढ़ा जिगर के दर्द नूं भुल के अली अकबर फरमाते हैं बाबा तेरे मुंह ते मिट्टी कित्थों पई। लायक बेटे आबाद रहो जी, अपनी तकलीफां तो बहुत बाप का ख्याल करते हैं। हजरत मुहम्मद बाकर के हाथों च प्यो का जिगर आया ना जी, हजरत सज्जाद का औखे सौदे होए। हजरत सज्जाद वेख के हजरत बाकर रखे थले लायक पुत्र प्यो का आखिरी वेला हो ते एक बार जरूर आंदा है अब्बू मैं की करा। पुत्र लायक होवे सही, एक बार जरूर आंदा अब्बू मैं हुण, अब्बू डॉक्टर जवाब दे दिता मैं हुण आवाज रहो की करो। जो मोहम्मद बाकर इत्ते हाथ रख के मुंह साफ करके खून वाला ते आखे ना बाबा मैं की करा। हजरत सज्जाद को आखना चाहिए सी मेरा जिगर मुक गया। नहीं भाई नहीं, सज्जाद फरमाते ने मैनू छड़ दे फिजा करनी रह गई है। ए ना आखे मेरा वारिस ही कोई नहीं। इनमें इमामत कर जाके वापस आए थे आखिरी जुमला जिदा गोश्त जिगर का बाजार खा गए, बाकी रहिंदा जहर नाल बाहर आ गया। जिदे सिर च सट बजे आखिरी वेले आंदा हाय मेरा सर, जिदे दिल ते अटैक होए आंदा हाय मेरा दिल है। हजरत सज्जाद ने आखिरी वेले आज वेख्या मोहम्मद बाकर फरमाते ने बाबा तेरा जिगर मुक गया। लेकिन मेरे पीर बाकर फरमाते ने जदों मैं कन लाया ना बाबा जिगर की गल करता सी, ना बाबा दिल की गल करता सी, ना बाबा खून की गल करता सी। मैं कन लाया तो मेरा प्यो प्यादा सी मैनू शाम खा गई है।